بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا میرے خیال میں گفتگو کر لی جائے کہ یہاں پہ آوازیں پارٹیز کے اندر سے آنی شروع ہو گئی ہیں کہ الیکشنز اگر ڈیلے ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آج جیسے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سیٹ اسائڈ کیا ہائی کورٹ کا، اس کے بعد بالکل یہ کلیئر ہے کہ دا سپریم کورٹ از ایڈمنٹ کہ الیکشنز جو ہے وہ ٹائم پر ہوں، وقت پر ہوں، اور 25 جولائی کو ہی ہوں. جو پروویژن موجود ہے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 254 وہ اپنی جگہ، لیکن اس وقت سب لوگ یہی چاہ رہے ہیں، سارے انسٹیٹیوشنز یہی چاہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن جو ہے وقت پر ہو. جو بیچ میں پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے میرے خیال میں پریزیڈنشل آرڈیننس لانا چھوٹی، بٹ دین اگین سوٹ کس کو کرتا ہے کس کو نہیں کرتا، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کس پارٹی کو سوٹ کرتے ہیں الیکشن ڈیلے ہوں یا نہیں ہوں. لیکن اس وقت ایک موڈ بنا ہوا ہے پارٹیز کا کہ جناب الیکشنز کروا دیے جائیں، اور الیکشنز مشکل ہوگا ان کے لیے، کیمپینز مشکل ہوں گی ساری پولیٹیکل ورکرز کے لیے، کیونکہ رمضان، اس کے بعد حج، اور اس کے بعد محرم، اور پھر اس کے بعد جب الیکشن ڈے آئے گا اس میں گرمی سخت. سو اینی ویز ایوری ون از ہیل باؤنڈ ٹو گو فار الیکشنز. کیا ڈیلے ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے، ایون دو کہ سپریم کورٹ نے آج جو سامنے فیصلہ لے کے آئی اور سنڈے کے دن بیٹھ کے یہ فیصلہ دیا گیا، وہ دیکھ لیں کیونکہ انہوں نے سیٹ اسائڈ کیا، سارا سائڈ کر دیا. میرے ساتھ موجود ہے سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب پیپلز پارٹی سے، اور سینیٹر جاوید عباسی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے، شفقت محمود صاحب اور سینیٹر دلاور عباس صاحب. ابھی میرے خیال میں آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن جو ہے وہ نہیں رہا کہ الیکشن تو ہوں گے ہی ہوں گے، ٹائم پر، وقت پر ہی ہوں گے. کیا سوٹ کریں گے؟ گرمی بڑی ہے ویسے. میں سمجھتا ہوں جس قسم کے حالات میں ہم گزر رہے ہیں، پہلے تو ابھی یہ بھی جن حالات سے گزر رہا ہے، اداروں کے تقدس اور غیر جانبداری کا دار و مدار ہے ان انتخابات پر. نہ ہوتے تو آپ دیکھتے تقدس بھی پامال ہوتا اور غیر جانبداری مشکوک بن جاتی. لیکن آج مجھے تمام اداروں نے، میں ایک کا نہیں لے رہا، نام نہیں لے رہا، اور پارٹیاں بھی ساری کی ساری ایک کو چھوڑ کے وہ ایک ذرا ادھر ادھر کر رہی ہے، پتہ نہیں کیوں اس کے خوف کیا ہے. والی دیکھیں جی، وزیر اعلیٰ پختونخوا کا خط لکھنا اچھا نہیں تھا، پی ٹی آئی کہتی ہمیں پتہ نہیں ہے. تو اتنے آزاد ہو گئے پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کہ قیادت کے بغیر خط لکھ دیا ہے کہ وہ تجویز نہیں ہے، وہ خط ہے وزیر اعلیٰ کا. تو یہ بہرحال اب باتیں ہٹ گئی ہیں، تو کہیں سے تو یہ چنگاری بھڑکنے کی کوشش کر رہی تھی، اللہ کرے وہ بجھ گئی ہو. میں پھر کہتا ہوں رانا صاحب، انتخابات پارٹی کے لیے اتنے، کسی بھی خاص پارٹی اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اداروں کے لیے ہے. یہ اس انتخابات سے ادارے بہتر صورت میں آ جائیں گے، ورنہ جو فضا بن گئی ہے، کس نے بنائی ہے ابھی میں اس کو نہیں چھیڑتا ہوں، دیکھیں لڑائی ہو جائے گی ہماری. جنہوں نے اس جگہ پہ پہنچا ہے نا، وہ خطرناک صورتحال اختیار کر جائے گی. آپ کا مطلب ہے نون لیگ نے پہنچا ہے یہاں پہ؟ یقینی طور پر. اچھا، 254 تو کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. شفقت صاحب، what do you think about this? You are good for it? You are ready for it? نہیں جی، we want elections absolutely on time. On time. اس کے بارے میں ہماری پارٹی کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے، آئینی حدود کے اندر ہونے چاہیے. آئینی حدود سے کیا مراد ہے؟ آئینی حدود ہے کہ اگر 60 الیکشن کے لیے نہیں ہے، یہ ایک انیبلنگ پروویژن ہے جس کا مطلب صرف اتنا تھا کہ بھئی اگر کوئی چیز 5 دن میں ہونی ہے اور وہ 6.5 دن میں ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اس بنیاد کے اوپر وہ کالے دام قرار دی جائے. اور یہ اگر آپ ہماری پاکستان کی آئینی تاریخ دیکھیں تو یہ شاذ و نادر ہی کبھی یہ چیز استعمال ہوئی ہے. اس کو کانسٹیٹیوشن میں کچھ چیزیں ایسی رکھی جاتی ہیں کہ بھئی کوئی ڈیفیکلٹی نہ پیدا ہو جائے. کہیں کوئی ایسی چیز ہو کہ جی مثلا بجٹ پاس ہونا ہے 30 جون کو، اور اگر کسی وجہ سے کوئی آفات آ جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے اور 30 جون کو تک بجٹ پاس نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آئندہ نہیں کر سکتے اس کو، آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں. مطلب میں ایسے ایک مثال دے رہا ہوں. اور لیکن یہ ہے کہ اب اس کے اوپر سٹک کرنا چاہیے تاکہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اپنی پلاننگ کرنی، ٹکٹ ڈسٹریبیوشن کرنے، اس کے بعد کیمپین آرگنائز کرنی، پلان کرنی، سب کچھ کرنی یہ ہو جانی چاہیے، وقت پہ ہونی چاہیے. ویسے بھی رانا صاحب، اگر ہم نے ایک میچور ڈیموکریسی بننا ہے، اور جو کہ ہم اب 10 سال ہو گئے ہیں، بہت ساری کمیاں ہیں، بہت سارے پرابلمز ہیں، لیکن ہم نے آگے بڑھنا ہے ٹورڈز اے میچور ڈیموکریسی. تو بہت ساری میچور ڈیموکریسیز میں 6-8 ہفتے میں الیکشن ہو جاتا ہے. ٹھیک، وہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ پہلے سے تیاری کرتے ہیں. اب اصل میں تو اپنے حلقے میں پچھلے سال 1.5-2 سال سے اس اینٹیسپیشن میں ہوں کہ الیکشن آ رہا ہے، تو اس کے لیے ملنا جلنا یہ وہ جاری ہے. لیکن وہ جو آخری ٹائم ہوتا ہے وہ
6-8 ہفتے کا کوئی اتنا انیوژل ٹائم نہیں ہے. سو جو کنفیوژن تھی اس کو ختم کر دیا آج سپریم کورٹ نے سنڈے کو بیٹھ کے. مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد میرے حساب سے ہاں ایک چیز ہے کہ ابھی اس کی ریگولر ہیئرنگ ہونی ہے. یہ جو اپیل ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور سپریم کو الیکشن کمیشن کی طرف سے, تو یہ تو ایک عبوری آرڈر ہے نا کہ بھی لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر سسپینڈ کر دیا. یہ ہوتا ہے اپیلوں میں, ہوتا ہے کہ آپ اپیل سننے کی گنجائش رکھنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ جی پرانا آرڈر جو ہے وہ سسپینڈڈ ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا الیکشن کمیشن کو کہ انہوں نے فوری طور پہ ایک امینڈڈ شیڈیول جو ہے وہ جاری کر دیا, یعنی کہ کل صبح سے نامینیشن پیپر لیے جائیں گے اور وہ نئے والے جی نئے پرنٹڈ نئے کوئی نہیں ہے جی, ہاں نئے والے سو وہ کیونکہ دیکھیں فارم جو تبدیل کر سکتا ہے وہ میرا خیال ہے کہ کیونکہ فارم جو ہے وہ ایکٹ کا حصہ ہے جی, اور جو ایکٹ کا حصہ ہے اس کا اگر کوئی رد و بدل کر رہی ہے تو وہ صرف ایک پریزیڈنشل آرڈیننس کے تحت ہو سکتی ہے, الیکشن کمیشن تو پریزیڈنشل آرڈیننس آئے گا. اب یہ تو مجھے نہیں پتا, اس میں کبھی تو اگر آنا ہے تو آج ہی آئے گا نا. اس فارم میں بہت سارے نہیں, ابھی تو میرا خیال ہے کہ اگر کل صبح سے شروع ہو رہے ہیں تو وہ تو جو فارم بن چکا ہے, نیا فارم جسے آپ کہہ رہے ہیں, اس کے مطابق ہی ہوگا. تو پھر پریزیڈنشل آرڈیننس تو آج آئے گا. آرڈیننس ایسے آئے گا کہ گورنمنٹ یہ موو کرے گی کہ جی جو فارم پرانا تھا اس میں یہ چیزیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے تھیں جو نہیں ہیں, تو وہ سمری آرڈیننس کی صورت میں بنا کے پریزیڈنٹ کو بھیجے گا جو اس کو پرومولگیٹ کرے گا. میرا تو خیال ہے کہ صبح سے تو وہی فارم ہوں گے نا جو پہلے فارم ہے. اچھا جی ہاں. سو اس پہ کوئی شاہ جی اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کوئی, مطلب آپ کو نظر آتا ہے کہ ابھی تو میرے خیال میں کوئی کنفیوژن نہیں رہنی چاہیے, یا ہے ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے کہ جناب 25 کو الیکشن نہیں ہوں گے؟ نہیں, 25 کو الیکشن نہ ہونے کے امکانات جو ہیں وہ کم ہیں, ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. اچھا, اس لیے کہ سپریم کورٹ نے ایز اے ڈٹرمنیشن جی انہوں نے یہ فیصلہ سنایا اور ہائی کورٹ کے آرڈر کو انہوں نے سائڈ پہ کر کے کہا کہ الیکشن 25 کو ہوں گے اور ہونے چاہیے. مائٹ بھی کہ اس کی ریگولر ہیئرنگ اگر کل ہی ہو جاتی شروع تو یہ تو ایک دن کا کام ہے. کورٹوں کے سامنے کہ ججز نے اپنے پوائنٹ پہلے ہی نکال لیے ہوں گے, تیسری دفعہ ان کے سامنے آ رہا ہے یہ, تو آئی تھنک شارٹ آؤٹ ہو جائے گا. مطلب اگر اس کے اندر وہی لیگل سینکٹیٹی اینڈ اسٹرینتھ آف دا سپریم کورٹ از ریکوائرڈ تو وہ 2-3 دن میں آ جائے گی, ہو جائے گا. بٹ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کوئی ایسا میجر اب چیز نہیں رہی. اچھا, یہ کہ جی یہ فارم میں یہ ہے یا وہ ہے یا یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے, وہ چیزیں جو ہیں وہ. بٹ ایک بات یہ ہے ضروری کہ ہم کورٹ کی اسٹرینتھ کو کسی غلط چیز کا سارٹ آف فالو اپ پہ نہ یوز کریں. اچھا, ہاں, اس میں یہ ہے کہ ہم الٹیمیٹلی انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ریکوائرمنٹ جو بھی ہیں وہ سپریم کورٹ کرتا ہے. دیٹ از دا اتھارٹی اینڈ دا ہائیسٹ اتھارٹی ٹو انٹرپریٹ دا لا جو بھی پارلیمنٹ نے بنایا ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شفقت صاحب ایک دو چیزیں پوچھنا چاہوں گا ویری کوئکلی. بڑے آپ لوگ ٹارگٹ ہوئے ہوئے اس وقت, پی ٹی آئی جو ہے بڑی ٹارگٹ ہوئی ہوئی ہے, اور اس میں جو آپ کے ساتھ نہیں ہوتا رہا, یعنی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوتا رہا, وہ بھی ہو رہا ہے اس وقت, کیونکہ پی ٹی آئی پہ کرٹیسزم بھی بہت ہونا شروع ہو گئے کہ ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ لوگوں کے, اور میڈیا کا کرٹیسزم زیادہ شروع ہو گئے. ریزن بینگ کہ آپ یو ٹیک 1 اسٹیپ فارورڈ اینڈ 2 اسٹیپس بیک. سو وہ اس میں کیا واٹ ڈو یو تھنک, لوگوں کا امپریشن یہ پڑنا شروع ہو گیا کہ شاید جی یو پیپل آر ناٹ کیپیبل آف ٹیکنگ اینی سالڈ ڈیسیژن لائک سیریس ڈیسیژن, اور ہاؤ ول یو کوپ ود دا اپ کمنگ ڈیز. جی پہلے میں ایک پرابلم مجھے نظر آ رہا ہے جی, وہ یہ ہے کل صبح 9 بجے سے اگر فارم لینے شروع کر دیتے ہیں ریٹرننگ آفیسر جی, تو اور 2 دن 3 دن سپریم کورٹ میں ڈسکشن پتہ نہیں کل ہے یا نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کہ لگایا ہوا یا نہیں لگایا ہوا, لیکن لیٹس سے کہ لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو بڑا مشکل ہوگا کہ آدھے لوگ جو ہیں وہ ایک قسم کا فارم داخل کریں اور کل کو کوئی اگر تبدیلی آتی ہے اور سپریم کورٹ کہتا ہے کہ یہ فارم صحیح نہیں ہے, اس فارم کو ٹھیک کیا جائے, تو گورنمنٹ اس کو ٹھیک کرتی ہے, اس میں تو ہفتہ 10 دن 15 دن مہینہ لگ سکتا ہے. جی,
سو میرا خیال ہے کہ اب یا تو سپریم کورٹ ان کی ججمنٹ سسپینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کہتا کہ جی ابھی شیڈیول کو روکے رکھیں جب تک ہم اس کا اس سے میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ اب جو نامینیشن پیپر ہے وہ داخل ہوگا اور اسی پہ الیکشن ہوگا، اور کوئی ایشو بنے تو بنے، نامینیشن پیپر کا ایشو مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا بنتا ہو۔ جہاں تک پی ٹی آئی کا اور کچھ آپ اس کی ریفر کر رہے ہیں چیف منسٹر کی کینڈیڈیٹس کی اور ان چیزوں کی، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم 2013 میں اس الیکشن سے جلے ہوئے ہیں اور الیکشن پروسیس سے جلے ہوئے ہیں، تو اس لیے تو ہم اب وہ کہتے ہیں نا کہ جلا ہوا دودھ کا جلا ہوا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے۔ تو جب ہم نے بڑے اچھے آدمی ہیں ناصر کھوسہ صاحب، ہم تو ان کی بڑی عزت کرتے ہیں اور اسی لیے ہم نے ان کو نامینیٹ کیا تھا، بڑے ان کا اعلیٰ ریکارڈ ہے سروس کا اور سب کچھ، لیکن جب ایک تھوڑا شور پڑا پبلک میں اور میڈیا میں تو اس سے ہم نے سوچا کہ یہ جو بجائے اس کے کہ یہ الیکشن بغیر کسی کنٹروورسی کے بغیر اس کے ہو جائے، شاید پھر ایک نئی کنٹروورسی پیدا ہو جائے گی۔ اچھا، تو اس وجہ سے یہ نہیں ہے کہ کوئی جناب کھوسہ صاحب شہباز شریف صاحب کی جیب میں نہیں یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ تھی کہ دیکھیں نا، آپ کو یاد ہے کہ پچھلے الیکشن میں نجم سٹی کتنا کنٹروورشل ہوا تھا، جی تو اس لیے ہماری خواہش تھی کہ اگر ہم نے کوئی نام دیا ہے، you people were trying to be extra careful. we were trying to be extra careful کہ اگر ہم نے کوئی نام دیا ہے، بٹ ایک امپریشن یہ چلا گیا نا کہ آپ لوگ شاید ڈیسیژن نہیں لے سکتے۔ اب وہ تو میڈیا ہم نے، لیکن ہاؤ کم میڈیا went against you؟ نہیں، ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ تو بڑا اچھا رہتا ہے میڈیا۔ دیکھیں وہ ہم نے تو ایک نیک ارادوں سے ایک چیز کی، اور پھر ہم نے اور بھی نام دیے اور کچھ 4-5، اب تو میرا خیال ہے ہم نے کوئی 8 نام دے چکے ہیں۔ تو اس میں بھی آگے بھی گڑبڑ شروع ہوگی نا؟ نہیں، اس میں ایک نام پہ تھوڑی سی اوریا مقبول، ہاں اوریا مقبول کے نام کے اوپر وہ دیا تھا آپ لوگوں نے نام ودن دی پارٹی، مجھے نہیں پتا، میں محمود الرشید صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن اگر دیا تھا یا نہیں دیا تھا، بہرحال جب آپ بہت سارے نام آنے لگ جائیں، کوئی افواہیں بھی آ جاتی ہیں، باقی مین چیز یہ ہے، یہ سارے پروسیجرل چیزیں ہیں، یہ اصل چیز نہیں ہے۔ اصل چیز ہے الیکشن کمیشن۔ الیکشن کمیشن کے پاس نئے ایکٹ کے تحت سارے اختیارات، ایون پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر کے اختیارات بھی سارے الیکشن کمیشن کے پاس ہیں، کی پوزیشنز کے اندر، الیکشن ریلیٹڈ پوزیشنز، یعنی کہ کمشنر، ڈی سی، تھانے دار، فلانا جو کچھ ہے، اس طرح نہیں اس کو کوئی، لیکن وہ ہے الیکشن کمیشن۔ ہم نے لاء میں یہ بھی لکھا تھا کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے ایک تو چھوٹی ہوگی، اور دوسرا روزمرہ کے معمولی معاملات کو کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرے گی۔ وہ پچھلی دفعہ میرا خیال ہے شاید کھوسہ صاحب آئے تھے، انہوں نے کوئی 100 کے تعداد، ہزاروں کے تعداد میں لائسنس ایشو کر دیے، پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ نہیں جی نہیں، اس دفعہ بہت، اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک اگر آپ دیکھیں کہ ناصر الملک صاحب کو 2 دن ہوئے ہیں لیکن کوئی خبر ان کی طرف سے نہیں آ رہی، وہ جو ایک آئینی حدود ہیں کیئر ٹیکر کے اس پر کاربند ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کیئر ٹیکر کو، اگر آپ برا نہ مانے میں کہ یہ کہوں گا کہ کیونکہ ایک ذرا میڈیا میں اچھی گپ شپ کے لیے خبر تھی، اصل ایشو کیئر ٹیکر نہیں ہے، اصل ایشو الیکشن کمیشن ہے اور الیکشن ود دا پریزنٹ سیٹ اپ۔ آپ خوش ہوں گے شاہ جی جو سیٹ اپ بنا ہوا ہے، جیسے یہ ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے، اس میں اسی سیٹ اپ کے ساتھ اگر الیکشنز پہ جایا جائے تو الیکشنز میں کچھ نکلے گا؟ کیونکہ بیوروکریسی جو ہے وہ ایک ہی صوبے میں بڑی فیملیز کو ابلائج کیا ہوا ہے، اور اسی بیوروکریسی کے ساتھ الیکشن کرانے جائیں گے تو پی ٹی آئی تو میرے خیال میں اس کو تو رگڑا لگ جائے گا۔ پنجاب اور سندھ دونوں صوبوں میں یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے، سندھ میں بھی ان اے میسو وے، وہاں تو خیر بریک تھرو کے راستہ ہی نکلنا بہت مشکل ہوگا کہ کوئی آپ چھیڑ سکیں یا کر سکیں، کیونکہ وہاں تو وہ بالکل وہ طے جمی ہوئی ہے نا۔ جی ہاں جی۔ اچھا، اور پنجاب میں مطلب آواز اٹھتی ہے تھوڑی سی تو پھر بیوروکریسی تھوڑا سا ڈر کے اندر بھی چلے جاتے ہیں۔ ہاں بالکل، یہ وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ یار یہ تو آواز بہت اونچی جا رہی اٹھ رہا ہے، اور یہ نیوی ہو کے چلو، ہاں نیوی ہو کے چلو، یہ بڑا تو پرانا۔ تو آئی تھنک پنجاب میں وہ جس وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے چینجز ایسے آئے ہیں جو پازیٹیو ہیں، اور ان میں یہی ہے کہ ایک بیوروکریسی کو نیوے ہو کے چلنا۔ ہاں، پہلے تو سر اٹھا کے ایسے جاتے تھے، نزدیک نہیں آ سکتے،
اچھا دوسرا یہ کہ یہ جو سورٹ آف پازیٹیو تھنکنگ اپروچ یہ بڑی ضروری ہے اپنی اتنے سالہ دور کے اندر بریکوں کے بغیر چیزیں اپنی جما کے یا وہ کہتے ہیں شطرنج کے اوپر اپنے مورے پکے بٹھا دیے. اس کے باوجود بھی میں یہ فیل کرتا ہوں کہ وہ جو مورا ہے نا وہ خود آگے چلنے سے گریز کرے گا. پی ٹی آئی کا کیا اسٹانس ہے سر؟ آپ چاہیں گے کہ بیوروکریسی چینج ہو یا یو آر گڈ ود دس بیوروکریسی اسپیشلی ان پنجاب؟ سارے تو خراب نہیں ہیں. ٹھیک ہے. پرابلم شریفوں کا یہ تھا کہ کیونکہ انہوں نے تقریباً پنجاب پہ 23-24 سال حکومت کی ہے جی تو اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی کافی دیر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک اپنی نون لیگ نواز لیگ جو تھی وہ بیوروکریسی میں بنا دی تھی. ٹھیک. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شریفوں کے لائلسٹ بن گئے، جو کہ سول سروس کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کے لائلسٹ بنے. پوسٹنگ چاہیے ہوتی ہے شفقت صاحب؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. آپ اگر سارے لوگ صحیح طریقے سے چلیں تو، اور کیونکہ اگر آپ سیاسی طور پہ الائن ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا مقصد، آپ کو ہماری جو بیوروکریسی ہے نا وہ ایک نیوٹرل بیوروکریسی کا کانسیپٹ ہے. ہمارا کانسیپٹ امریکہ والا نہیں ہے کہ جو آپ اپنی مرضی سے بیوروکریسی لگاتے ہیں اور وہ کرتا ہے. اپنی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب میں بیوروکریسی میں تھا اور میں نے محسوس کیا کہ میں پیپلز پارٹی کے بہت قریب ہو گیا ہوں تو میں نے ریزائن کر کے پارٹی جوائن کر لی کہ بھئی پالیٹکس ہی کرنی ہے تو سروس میں رہ گئے. سارے تاڑی جگہ تو نہیں ہو سکتے. نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں. سو بہرحال اب مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس لسٹیں موجود ہیں ایسے لوگوں کی جن کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ وہ شریفز کے بہت قریب تھے. ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کو، اچھے لوگ بھی ہیں ان میں، صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو بھی وجہ تھی ان کی وجہ سے کمشنر ہو گیا، ڈی سی ہو گیا، ڈی آئی جی، مطلب یہ لوگ جو الیکشن پروسیس کو، تو آپ اس چیز پہ سٹریس کریں گے کہ یہ لوگ بالکل جیسے ہی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی ہم اس چیز پہ سٹریس کریں گے، یعنی اور جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ ہم شیئر کریں گے کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے، الیکشن کمیشن سے، کہ بھئی یہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں تاثر ہے کہ یہ بہت قریب ہیں. کیونکہ دیکھیں مقصد اگر ساروں کا ایک ہی ہے، وہ غالباً 218 ہے شاید اس کا کانسٹیٹیوشن کا پروویژن کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کریں. جی. تو فری اینڈ فیئر الیکشن کے رستے میں اگر یہ تاثر حائل ہوتا ہے کہ جناب کچھ لوگ شریفز کے ساتھ الائنڈ ہیں تو ان کو چینج کر دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے گفتگو سنی جی. ہمارے ساتھ موجود تھے جناب سینیٹر مولا بخشانیو صاحب، جاوید عباسی صاحب اور شفقت محمود صاحب اور سینیٹر دلاور عباس صاحب. اور اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ الیکشنز ہونے کو جا رہے ہیں اور 25 کو ہی ہونے جا رہے ہیں، اور جوڈیشری جو ہے از ایڈمنٹ کہ جناب الیکشنز وقت پر ہوں. وی آر کیپنگ آر فنگرز کراس جی کہ الیکشنز وقت پر ہوں. دیکھیں کہ کوئی بیچ میں مزید رکاوٹ نہ آ جائے اور الیکشنز کو کہیں آگے نہ جانا پڑ جائے، آگے نہ کرنا پڑ جائے. اور اس کے لیے پروویژن تو کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے انڈر آرٹیکل 254، لیکن پھر بھی الیکشنز وقت پہ کرانے کے ہر انسٹیٹیوشن نے تہیہ کیا ہوا ہے. لیٹس سی. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.